بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشیل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں جنرل عاصم منیر، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور ان کے بقیہ لوگ، پورے کا پورا ایک وفد امریکہ میں قیام پذیر تھا اور وائٹ ہاؤس میں ان کی آؤ بھگت کی جا رہی تھی، تو میں نے دو معاملات کے بارے میں کھل کر بتا دیا تھا کہ دو سودے کیے ہیں انہوں نے، اور دونوں سودے ایسے ہیں جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے مفادات کے صریحاً خلاف ہیں۔ پہلا سودا جو انہوں نے کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سودا۔ دوسرا سودا جو انہوں نے کیا وہ افغانستان کے اندر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں مدد اور معاونت۔ باقی سارے معاملے ضمنی تھے، معدنیات ہوگی، باقی سارے معاشی معاملات کو وہ میں گنوانا نہیں چاہتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ناظرین کرام، ان قریب ایک نئی پاک افغان جنگ کے لیے تیار رہیے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین، جس کی دوستی کے بارے میں ڈھنڈورے پیٹے جاتے تھے کہ ہمالیہ سے بلند اور بحر الکاہل سے زیادہ گہری، وہ دوستی اب دشمنی میں بدل گئی۔ اس وقت میری باتیں آپ کو عجیب لگ، آج میں نے جب لیپ ٹاپ کھولا تو جو تھم نیلز تھے ان میں سے سمجھدار لوگوں نے، جنہوں نے یہ موضوع پک کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پاک چین دوستی قصہ پاری نہ ہو۔ یہ پچھلے 8 ماہ سے میں بآواز بلند کہتا چلا رہا ہوں۔ آج پھر میں اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کی دشمنی کے برابر اب وہ وقت آن لگا ہے قریب کہ چین اور پاکستان کی دشمنی بھی اسی نہج کی ہو۔ میں نے اسی وقت آپ کو بتا دیا 1997 کی طرح جب روس نے قبضہ کیا تھا افغانستان پر اور پاکستان نے مغرب اور امریکہ کی جنگ کا ٹھیکہ لے لیا تھا، اور اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر انہوں نے امریکن اسلحہ اور تیل پیدا کرنے والی مسلم ریاستوں کے سرمایے کے ساتھ جو ڈالروں میں منتقل ہو کر انہیں ملتا رہا، انہوں نے وہ جنگ لڑی جس کے اثرات آج تک ختم نہیں ہو پا رہے۔ ابھی آپ سن رہے ہیں جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں کہ کتنی کیجولٹیز ہو چکی ہیں دونوں طرف۔ انہیں کہنے دیجئے کہ 200 سے زائد لوگوں کو ہم نے واصل جہنم کر، اور اپنی تعداد یہ بہت کم کر کے دکھا رہے، اور آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت باقاعدہ طور پہ ایک جنگ کا ماحول ہے۔ میں آپ کو آگے چل کے یہ بتاؤں گا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں وقت سے پہلے آپ کو بتا دوں گا، اور پھر آپ کو یاد کراؤں گا کہ میں نے جنگ کا نتیجہ آپ کو وقت سے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ آپ ذرا ISPR کی سٹیٹمنٹس پڑھیے اور سنیے، ISPR کے تنخواہ یافتہ صحافیوں کو سنیے، کالم نگاروں کو پڑھیے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہاں طالبان موجود۔ اب طالبان نہیں، وہ داعش، جس کا نام و نشان تک اب باقی نہیں رہا۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ داعش اور طالبان کے خلاف ہم نے اندر گھس کر وار کیا ہے ان کے ٹھکانوں پر۔ ناظرین اکرام، اتنا جھوٹ، اتنی رذالت، اتنی کھلی دھوکہ دہی، یہ باقاعدہ جنگ ہے۔ افغانستان کی فوج جیسی بھی ہے، جتنی بھی ہے، یہ ان کی چوکیوں پر حملہ ہے۔ کیا افغانستان اتنا کمزور ملک ہے؟ ہاں، پاکستان کی نسبت فوجی لحاظ سے بہت کمزور ہو سکتا، لیکن جہاں تک تعلق ہے اپنی ساورنٹی کو قائم کرنے کی، وہ تو پوری طرح قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی چوکیاں وہ طالبان کے قبضے میں تھی۔ اب یہ کہا کیوں جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی عوام یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمسایہ مسلم ملک افغانستان، جس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہمارے مذہبی اور عقیدے کے رشتے، ہمارے بڑے گہرے نسلی، تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی رشتے ہیں جو ہزاروں سال دور تک جاتے، اس ملک کے ساتھ پاکستان جنگ کرے اور پاکستانی عوام اسی طرح اچھا محسوس کرے جس طرح یہ بھارت کے ساتھ جنگ کرے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ منافقت اس سے کام لے رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو سچ بتاؤں گا، میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جو میں کہوں گا میں اپنے طویل ترین تجربے کی کسوٹی پر پرکھ کر کہوں گا اور مکمل ذمہ داری سے کہوں۔ کوئی طالبان نہیں، باقاعدہ طور پر امریکن سپانسرڈ جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ یہ جنگ طوالت اختیار نہیں کرے گی، یہ صرف
امریکہ کو میسج دیا گیا ہے اس میٹنگ کے بعد کہ ہم اتنے اچھے بچے ہیں کہ ہم نے جاتے ہی ان کی چوکیوں پہ حملے کر دیے، آئیے آپ کو بگرام لے کر دیتے ہیں، ہم ہیں جو آپ کے کام آ سکتے۔ یہ ہے وہ کھیل جو پہلے کھیلا گیا، اور میں نے کہا کہ اس کے مضر اور منفی اثرات آج تک ختم نہیں ہوئے۔ اب ایک نئی جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے 21 چوکیوں پر قبضہ کر لیا، کر لے قبضہ۔ میں آپ کو افغانستان کی عسکری صورتحال سے ضرور آگاہ کرنا چاہوں گا، جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو اس پاکستان کی خیر چاہتا ہے، اسے کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ جس ملک کے ساتھ انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے وہ عسکری لحاظ سے کس مقام پر کھڑا ہے۔ افغانستان کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے۔ جو آپ ٹی وی پہ پریڈز دیکھتے ہیں، ایویں 1.5 بریگیڈ فوج ہے ساری، باقاعدہ فوج۔ اب آ جائے آلات حرب و ضرب، یعنی دفاعی ساز و سامان یا جنگی ساز و سامان، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو امریکہ چھوڑ کے یہاں سے بھاگا تھا وہ کیا ہے؟ جن میں دوربینیں زیادہ، میزائل کم تھے، وہ این کے جن میں رات کو بھی دکھائی دیتا ہے وہ زیادہ، کوئی کپڑے لتے تھے۔ دفاعی ساز و سامان اگر پاکستان کی نسبت دیکھا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے افغانستان کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس فوج بھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے پاکستان کے بالمقابل، کیونکہ پاکستان تو ایک ایٹمی قوت، پاکستان کے پاس اتنے ایٹمی میزائل ہے جتنے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک بھارت کے پاس ہے، اس کے برابر۔ اور یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے پاس کوالٹی کے لحاظ سے ہندوستان سے زیادہ بہتر ایٹمی میزائل۔ اور پھر آج یہ ٹریننگ، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ٹریننگ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے افغان فوج کی، جبکہ پاکستانی فوج ایک ویل ٹرینڈ فوج ہے۔ بنے گا کیا؟ پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں، چلے 21 چوکیوں پہ آپ نے قبضہ کر لیا، آپ ایسے کریں کہ 40 چوکیوں پہ اور قبضہ کر لیں، پھر آگے بڑھ کر 114 پر اور کر لیں۔ افغانستان کسی ملک کے خلاف بھی، یہ مجھے کہنے دیجیے اور میں مکمل ذمہ داری سے کہوں گا، کنونشنل جنگ افغانستان نہیں جیت سکتا۔ افغانستان کی شان کیا ہے؟ وہ ایک ہے کہ قبضہ تو کیا جا سکتا ہے افغانستان پر، لیکن قبضہ قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ وہاں پوری دنیا کے ہر ملک پر قبضہ کر کے وہاں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے، قبضے کو مستقل کیا جا سکتا ہے، افغانستان پر قبضہ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے پورے افغانستان پر قبضہ کرنا ہے، جو یقیناً نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی جہالت سے یہ کام نہیں لیں گے، تو ایک پاکستانی فوج کیا، جسے میں کہہ چکا ہوں کہ عددی لحاظ سے بہترین ہے، ٹریننگ کے لحاظ سے بہترین، اسلحہ بہترین ہے، ایٹمی قوت ہے، یہ سب کچھ کے باوجود بھی افغانستان پر قبضہ کر کے یہ افغانستان پر اپنا قبضہ مستقل نہیں رکھ سکتے۔ پاکستانی ریاست پر قابض لوگ ایک جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ یہ فتنہ الہندوستان ہے، یہ فتنہ الخوارج ہے، یہ طالبان ہیں، یہ داعش سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے بارے میں کہہ چکا یہ بالکل فریب ہے۔ فریب اس لیے ہے تاکہ پاکستانیوں کی تنقید سے بچ سکے۔ اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا ہے، ایویں لوگ پکڑ لیے وہاں سے، ہیں پشتون، پشتو بولتے ہیں، یعنی دیکھیں دھوکے کا یہ عالم ہے کہ یہ جی کرم ایجنسی کے لوگ، یہ شمالی وزیرستان کے لوگ، یہ باجوڑ کے لوگ، یہ تیمر گڑھا کے لوگ، یہ کہہ رہے ہیں ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں، اگر افغانستان نے کوئی جارحیت کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کرتے کیا ہے؟ ایجنسیز کیا کرتے؟ وہ یہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو پکڑ کر اسلحہ دے دیتے ہیں، جیسے مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی کے ہاتھوں انہوں نے بنوائی تھی الشمس اور البدر۔ کیا کیا تھا؟ یعنی مجیب الرحمان جو حق پر تھا، جو سچ پر تھا، جسے اقتدار منتقل ہونا چاہیے تھا، اس کے خلاف انہوں نے جماعت اسلامی کو استعمال کر کے الشمس اور البدر نام کی 2 تنظیمیں بنائی، جنہوں نے قتل و غارت گری کا اخیر کی تھی مشرقی پاکستان میں، لیکن پھر بھی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ مجھے نہیں علم کہ وہ کون پشتون ہوگا جو ایسی صورتحال میں اپنے ہی پشتون بھائیوں اور افغانستان کے بارے میں یہ کہے گا کہ جناب ہم افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم فوج کے ساتھ ہے۔ کوئی ایسی بات، میں نے بھی کہا ہے کہ افغانستان کے پاس اسلحہ نہیں، لیکن چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ سیاست بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ ساون بھادوں کے چھائے ہوئے برس جانے اور بن برسے واپس چلے جانے والے بادلوں کی مانند، یہ ملکوں کی دوستیاں بھی اسی طرح ناپائیدار خود۔ اب روس، چین اور بھارت، ان قریب یہ تینوں ملک، یاد رکھیے گا، یہ تینوں ملک مل کر افغانستان کو مضبوط، فوجی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے میدان میں اترائیں گے۔ کدھر جائے گا پاکستان؟ کہاں کھڑا ہوگا پاکستان؟ ایران اس کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ اس کی جنگ ہے، بھارت کے ساتھ اس کی جنگ ہے، چین نے اسے اپنے گرے ایریا میں رکھ لیا ہے، اب ریڈ ایریا میں داخل ہونے والا ہے۔ کس مقام پر یہ لوگ لے آئے ہیں اور لا کر ہمیں کھڑا کر دیا؟ بحثیت ایک ملک اور بحثیت ایک قوم۔ ناظرین کرام، یہ حوالہ میں ضرور دینا چاہوں گا کہ افغانستان میرا
سبجیکٹ رہا ہے. اس سبجیکٹ پہ میں لکھتا رہا ہوں. قومی اخبارات جنگ میں لکھتا رہا ہوں, رسائل و جرائد میں نے لکھا ہے, اور میں نے اپنی کتاب کئی سولیاں سرے راہ تھیں میں لکھا ہے کہ حسن نثار مجھے ملنے کے لیے, مجھے پتا نہیں تھا حسن نثار سب کو آیا جی ملنے کے لیے. ملاقات ہوئی جیل میں, تو انہوں نے مجھے کہا جی میں نے آپ کے مضامین پڑھے ہیں جنگ میں افغانستان کے بارے میں. اس وقت افغانستان بہت بڑا ایشو تھا, تو میری خواہش ہے کہ آپ جو میرا 15 روزہ جریدہ ہے اس میں آپ افغانستان ہے کیا, اس کی پالیٹکس کے باطن میں کیا ہے, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا امکانات, اس پہ لکھنا شروع کیا. جنگ اخبار میں متواتر چونکہ یہ بہت بڑا گرم سبجیکٹ تھا, اس میں لکھتا رہا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ افغانستان میں نے وقت گزارا ہے, افغانستان کی سیاست کے ساتھ میں وابستہ رہا ہوں. ببر کرمل کی حکومت کے دوران میں افغانستان میں تھا, کابل میں تھا, اور افغان مجاہدین جو انہوں نے پار رکھے جنرل ضیاء الحق نے, ان کے خلاف لڑ رہا تھا. تو آج 46 برس بعد 46 ایئرز کہنے کو ہوتے ہیں. آج پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان نہ صرف وہی کا وہی کھڑا ہے بلکہ پہلے سے بدترین صورتحال مجھے دکھائی دے رہی ہے. اور پاک افغان تعلقات اگلے چند مہینوں کے اندر مجھے انتہائی خوفناک حدوں کو چھوتے دکھائی. آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس سن لی ہوگی, کیسے لگ رہا تھا منہ سے جھاگ اگل رہی. افغانستان پہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو آج واقعہ ہوا ہے 48 گھنٹے پہلے, آپ ذرا اسے غور کر لیجئے اور اس کے ساتھ ذرا ملا کے دیکھ. اور پھر 2/3 میجورٹی اس علاقے میں KPK میں, وہاں کسی ایسے شخص کو وہ وزارت اعلیٰ پر بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے, نگل نہیں پا رہے تھے, جو انہیں طالبان کا نام لے کر, داعش کا نام لے کر افغانستان کے ساتھ چھیڑخانی کرنے سے منع کرتے. اس پر میں کل ویڈیو کر چکا ہوں. بہت تمسخر انگیز گفتگو تھی جو فرمائی DGISPR نے, اور اس کے فوراً بعد یہ ذرا واقعہ دیکھ لیجیے. انہوں نے مکمل طور پر جنگ چھیڑ دی. ایک برادر اسلامی ملک میں جو عسکری لحاظ سے ان سے بہت زیادہ کمزور اور خوشی کے شادیاں بجا رہے, ہم نے جو ان کی چوکیوں پہ جھنڈے لگا دی. خدا کا خوف کرو, اس قوم پر رحم کرو, کس طرف لے جا رہے ہو اس ملک اور اس قوم کو. اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ میرے شہر کا ایک کلرک اسکول کالج کا منہ دیکھا ہوا ہے لیکن کچھ نہیں بگاڑا اسکولوں کالجوں نے اس کا. اسی طرح کا جاہل 80,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ایک گھریلو خاتون سے, وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ دبا دیں گے, مار دیں گے, کچلا بنا دیں گے, صفائے ہستی سے مٹا دیں گے انہیں افغانی بھائیوں کو. اور اسی طرح وہ عطا ٹرٹر لگا ہوا ہے کہ مہاجرین اپنے وطن کو واپس چلے جائے, یعنی تھریٹ ڈاؤن ہے کہ جو افغانی یہاں موجود ہے سیدھا نکل جائے. بھئی آپ بھی ذرا سوچیں, غور کریں کہ یہ کر کیا رہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے اور افغانستان میں اس کی پالیسیز اور اس کے عزائم کی تکمیل کے لیے, صرف اس لیے کہ ان کے ناجائز اقتدار کو وہ سیاسی ہو یا عسکری وہ چھتری فراہم کیے رکھے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں. ناظرین اکرام, وہ قومی بیماری آصف علی زرداری, اچھا وہ ذرا دیکھیے, جب جاہلیت کسی کو اپنے قابو میں کر لے, کسی کے دل و دماغ کو, تو پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ صدر پاکستان بدقسمتی سے, اور وہ کہتا کیا ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان اس خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. سنگین خطرہ وہ نہیں, سنگین خطرہ یہ نظام ہے, ہائبرڈ سسٹم جو قائم ہے. سنگین خطرہ ان لوگوں سے ہے, ان کی سوچ سے ہے, ان کے وجود سے ہے جو اس ملک پر قابض ہے. میں نے کل کے ولاگ کا تھم نے لکھوایا کہ ریاست تھر تھر کانپ رہی ہے, تو کسی نے کہا جی ریاست تھر تھر نہیں, تھر تھر تو یہ کانپ رہی ہے. دیکھیے ریاست ایک مجرد تصور ہے, یہ ادارے مل کر ریاست بنتے ہیں اور اداروں کو انسان چلاتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح سکھوں کا بادشاہ مسجد پر قبضہ تھا, اسی طرح آج ریاست پر اسی طرز کے ناجائز لوگوں کا قبضہ ہے. تو جب پھر ہم کہیں گے تو ریاست کا نام ہی لیں. یہ رسک ہے اس ریاست, یہ تھریٹ ہے اس ریاست کے لیے. ریاست اس وقت جو شکل پیش کر رہی ہے وہ کسی بے سوا کی صورت, کیونکہ ریاست کو لوگ ہی چلاتے. آپ جانتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا, دھمکی دے کر کہا تھا کہ یہ بگرام میرے حوالے کر دو, نہیں تو اگلوں نے کہا کہ ادھر منہ کر تو یہ چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا دلچسپی کیا ہے امریکہ کو, جہاں اتنا ذلیل ہو کر نکلا ہے, راتوں رات بھاگ گئے تھے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, کیا ہے یہاں پڑا. یہ بڑا سینسٹیو خطہ ہے ناظرین اکرام. چین ہے, روس ہے, ہندوستان ہے. چین پر اور روس پر نظر رکھنی ہے. سرد جنگ ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی ہے. امریکہ ایک بکھرتی ہوئی سپر پاور ہے, جسے کہہ لیں کہ ڈیمینشنگ اینڈ ڈوینڈلنگ فینامنا ہے بخصیت ایک سپر پاور کے. وہ اپنی سپریمیسی قائم رکھنے کے لیے اب منصوبے بنا رہا ہے, اور ان منصوبوں میں اب کوئی بین الاقوامی اخلاقیات
تک کو اس نے پریکا کی طرح نہیں وہ اہمیت دی اور نہ وہ دے گا. جس طرح بلی کی موت آ جائے تو وہ ٹکراتی ہے دیواروں کے ساتھ اور وہ انسان اس کے گلے پڑتے، اس سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی جو کرتی ہے وہ جب اس کی جان پھنس جاتی ہے. اس وقت امریکہ بھی اسی طرح ہے کہ جیسے اپنی طبعی موت کے قریب ہے اور اسے اس خطے سے ابھرتی ایک نئی سپر پاور دکھائی دے رہی ہے، چین سے کاٹ کر رکھ دیا اس نے پاکستان. آگے ذرا دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. چین کون سی زبان استعمال کرے گا اس میں کوئی شک نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار اربوں ڈالر لگے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سی پیک پہ دوبارہ ہلچل شروع کچھ بھی نہیں ہوگا کہ سیب پاری نہ ہو جائے. باقی بہت طویل گفتگو ہو جائے گی. میں جس دعوے پہ قائم ہوں، جو میری نظر دیکھ رہی ہے مستقبل میں، وہ ہے کہ جس طرح بھارت آپ کا دشمن ہے، اس کے قریب کے پائے کا دشمن آپ کا چین ابھر رہا ہے. ایک امید عمران خان، لیکن پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ایک امید بھی ہے اور ساتھ حقیقت. ایک حقیقت یہ ہے، جمع تفریق تقسیم کر کے اگر کوئی نتیجہ نکالوں تو وہ یہ ہے کہ 2030 سے قبل پاکستان صفحہ ہستی سے مٹنے کے آثار دکھائی دینے شروع کر دیے ہیں مجھے اس وقت جو کچھ چل رہا ہے. پھر جب ادھر دیکھتا ہوں کہ قدرت نے اس شخص کو کس لیے وہ تیار کیا ہے اور اس کی محبت کیوں دلوں کے اندر ایسے انڈھیل دی ہے، تو پھر خیال ادھر جاتا ہے کہ نہیں، بچت کی امید ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، وہ ہے عمران خان. باقی اگر وہ ایک امید کی شکل میں وہ ٹمٹماتی سی روشنی جگنو جیسی، تو پھر تو باقی اندھیرا تھا. میں کہہ سکتا تھا کہ پاکستان بس جاؤ بھائی، کھیل ختم ہوا. تو یہ پاکستان آپ کے ملک کا کھیل ختم کرنے پر تلے ہوئے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہتا چلا رہا ہوں، آپ مجھے کہتے تھے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کبھی بھی اس طرح مجھے نہیں لیا کہ نہیں جی یہ آپ کیا کہتے ہیں. آپ بڑی اپنائیت سے مجھے کہتے رہے ہیں جی حالات تو ایسے نہیں ہے، لیکن آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ جائے گی. میں آپ کو کہتا تھا کہ بہت بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں. خدا جب اپنے کسی فیصلے کو عملی شکل دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر واقعات کی ایسی ایک زنجیر ڈھلتی ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون ہو جاتا ہے، کن وہ ہو جاتا ہے. آج اگرچہ حالات پھر ویسے ہی، لیکن پھر میں کہوں گا کہ مجھے روشنی کی کرن نظر دکھائی دے رہی ہے. مجھے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ان کے دن بس گنے جا چکے، حد ہو چکے. پتہ نہیں کون سی فورسز یہیں سے اٹھے گی. اللہ اٹھائے گا، پروردگار اٹھائے گا. یہ واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں جن کے بارے میں کہتا تھا مجھے پتہ نہیں. اب جو مجھے پتہ نہیں میں کہتا تھا، اب مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا. یہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے صنم، یہ تحریک لبیک آج گلے پڑ گئی ہے نا. دعا راہ ہے کہ جناب خود نکالا ہے تاکہ عمران خان سے توجہ ہٹے. نہیں، ایسی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انہیں کہا گیا تھا بولنا نہیں ہے، ہم بات کر کے آئے ہیں. انہوں نے یہ نہ بولے. سوشل میڈیا پر ان کا توا لگا کے رکھ دیا اگلوں نے. ناک میں نتھری ڈلوا دی، پیروں میں گھنگرو بندوا دیے نوجوان مولویوں کے. عمر کے تجربے کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ شہرت، نہ عزت، نہ دولت، نہ کتاب. تجربہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو زیرو کر دیا انہوں نے، چلو نکلو باہر. لبیک یا رسول، چلے جی، نہیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. سمجھانے کی کوشش اگلوں نے کی، اگلے نہیں سمجھے. دبانے کی کوشش کی، نہیں دبے. اب ان کے ساتھ اور زیادہ طاقت کا استعمال ہوگا. اور اگر کوئی 2 4 5 7 10 بڑے حادثات ہو گئے تو پھر بقیہ فورسز بھی نکلتی آئیں گی. اللہ نکالے گا جن کے ذریعے انہیں انجام کو پہنچانا ہے جو اس وقت قابض ہے اس ملک پر. پھر بھی مجھے کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ گنڈا پور اچھے بچے کی طرح بیہیو کرے گا، چوں چراں بھی نہیں کرے گا. اور یہ جتنے ایم پی ایز وغیرہ ہیں، ان میں سے اگر کوئی 2 4 ارب روپیہ لے کر ادھر ادھر ہو جائے، لیکن مجموعی طور پر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں. اور پارٹی کے اندر جو فرکشن، جو ٹوٹ پھوٹ، جس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ایک ڈائریکشن دی گئی، ایڈوائس جاری کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ یہ پھیلاؤ، ٹی وی اسکرینز پر بھی، اخبارات میں بھی، ویسے زبانی بھی، کہ جی پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں. پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی رہی نہیں. ذرا دیکھ لیجئے گا، کل اجلاس ہے، سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی آئی کتنی متحد ہے. اور آپ نے سارا زور لگا لیا. فوجی قیادت نے بھی سرنڈر کر دیا کیونکہ ان کی رپورٹس یہ ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو لوگ گھروں سے نکل آئیں گے، جس طرح بھی نکلے ہوئے. یہ چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں، ایف سی کی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس چوکیوں پہ حملے، تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، فوجی چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں. اور اگر یہ بھی سارے لوگ مل گئے جنہیں ابھی تھوڑی سی امید ہے کہ شاید سیاست کے ذریعے اس ملک اور صوبے کا کچھ سمجھ جائے، اور اگر یہ کچھ بھی آپ نے ان پہ بند کر دیے راستے، تو پھر ٹھیک ہے. 5.5 کروڑ لوگ ہیں کے پی کے میں، جن میں 2.25 کروڑ جوان ہیں.
تو 3.25 کروڑ جوان، ان میں سے اگر 10% بھی میدان میں نکل آئے، آپ کہتے رہیے گا کہ یہ فتنہ ہندوستان ہے، فتنہ الخوارج ہیں، یہ طالبان ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ سب کو علم ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ آج کے ولاگ کے آخر میں بالکل یہ نہیں کہوں گا، کسی سے استدعا نہیں کروں گا اور نہ کسی کو مشورہ دوں گا کہ باز آجیے، ملک پہ رحم کیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کرتے رہیے، آپ بھی دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے، ہم بھی منتظر ہے انجام کیا ہوتا ہے۔ امید یہ ہے کہ ملک اور قوم کے حق میں بہتر ہوگا اور آپ کے لیے انتہائی برا انجام ہوگا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔